بڑی خبر شیئر کرنے والے ہیں جی خبر یہ ہے الحمدللہ خبر یہ ہے چاہے مجھے بھگتنی پڑے بہت بری اللہ خیر کرے گا نہایت قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب $500 بلین ادا کر کے ملک سے باہر گئے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے $445 ملین تو اسٹیٹ بینک میں جمع ہوئے ہیں اور $55 ارب کا پتہ نہیں ہے کیا ہے کہیں ہوئے ہوں گے اور وہ پتہ کریں گے کوشش کریں گے معلوم کرنے کہاں گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی نئی حکومت آئے گی اور وہ یہ راز فاش کرنا چاہے گی آخر ہر وقت راز کے فاش کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے تاریخ اپنے دامن میں کوئی بھید چھپا کر تو رکھتی نہیں ہے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے کچھ اور پیسوں کا وعدہ کیا تھا اب ان کو کوئی موڈ نہیں ادا کرنے کا وہ نہیں آئیں گے بالکل قطعاً اور اس دن کا انتظار کریں گے کہ جب کوئی ایسی حکومت آ جائے کوئی ایسی صورتحال ہو جائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سوچا سمجھا تھا بیماری کا ڈرامہ اور اس کو اتنی ہائٹ پہ لے جانا اور ایک خوف پھیلا دینا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عمران خان بھی پریشان ہو گئے بھائی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو مصیبت آ جائے گی اور ظاہر ہے عدالتیں تو اپنے عدالتوں کو کیا پتا درون خانہ ہنگامے ہیں کیا سلمان شہباز صاحب کا ملک میں آنا ٹھیک ہے عدالت نے اب ان کو حفاظتی ضمانت دی ہے کہ ان کو کوئی گرفتار نہ کرے لیکن وہ شخص جو 4 سال سے عدالتی نظام کو مطلوب تھا آلموسٹ جو ایک طرح سے مفرور تھا وہ شخص پاکستان میں آنے سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ دنیا میں انٹرنیشنل جو دورے ہو رہے تھے ان میں ترکی سے لے کر سعودی عرب تک وہ شاہی خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میٹنگ میں وہ طیب اردوغان کے ساتھ ایسے ہی ایک ٹیبل پہ بیٹھا تھا جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے اور ادھر بیٹھ کے وہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اس وقت نہ کوئی ضمانت ہوئی تھی نہ کوئی حفاظتی ضمانت ہوئی تھی تو کل جب وہ پرسوں جب بھی وہ عدالت میں پیش ہوں گے کیا کوئی عدالت وزیر اعظم سے پوچھے گی کہ جناب یہ شخص پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ سرکاری دوروں پہ کیوں پھر رہا تھا دوسرا اگر وہ واپس آتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں ان سے ان کو پیار ہوگا وہ ان کو گلے بھی ملیں گے پیار بھی کریں گے سب کچھ کریں لیکن ویڈیو بنا کے ان کے گلے میں ہار ڈالنا اور اس طریقے سے پوری قوم کو دکھانا کہ یہ دیکھو بیسیکلی ہم جو تمہارا آئین ہے تمہارا جو قانون ہے اس کی وقت ہماری نظر میں اتنی ہے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کوئی اوقات نہیں پہلے ہم اس کو پوری دنیا گھماتے رہے یہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ تھے اب یہ واپس آئے ہیں ہم دیکھو ہار سے اس کا استقبال کر رہے ہیں اور اگلے چند دنوں میں یہ بھی اسی طرح بالکل ایک دم سے ڈرائی کلین ہو جائیں گے جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب آئے تو سرکاری طیارے میں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی اب پھولوں سے ان کا استقبال اور دوسری طرف بلوچستان ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ ساری بوگس ایف آئی آرز ہیں ان کو ختم کریں وہاں سے بلاول صاحب کی جمہوریت جاگتی ہے اور اس کو اٹھا کے سندھ لے جاتے ہیں ایک ایف آئی آر ہوئی تھی کیپٹن صفدر کے خلاف سندھ پولیس کھڑی ہوگی مراد علی شاہ کھڑے ہو گئے بلاول کھڑے ہو گئے کہ ہماری مرضی کے خلاف پہلا لیڈر ہے جو پہلی دفعہ جس نے عوام کو شعور دیا عوام کو جگایا ویسے تو کسی میدان میں اسے ہرا نہیں سکے رجیم چینج کی الیکشن کرائے کیا کیا انہوں نے نہیں کیا وہ نہیں کر سکے تو اب آخری حد یہ تھی کہ آج فائرنگ کروا کے اسے مروانے کی کوشش کی عمران خان ہمارے لیے ہماری آخری حد ہے اگر اسے کچھ ہوا ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے ہم ان کو ان عواموں سے نکال کے پھینکیں یہ جانتے نہیں ہیں ہم کتنا پیار کرتے ہیں ہم اپنے لیڈر سے ہماری جانیں بھی قربان ہمارے بچے بھی قربان اس پہ آخری حد تک ہم جائیں گے یہ سوچتے نہیں اور رانا سناولا تم میرے کان کھول کے یہ بات سنو ہم تم لوگوں کو ایوانوں سے نکال کے پھینکیں گے گھسیٹیں گے شہباز شریف نے تو کہا تھا نا کہ میں زرداری کو گھسیٹوں گا ہم سچ مچ اب گھسیٹیں گے حد ہوگی ہماری